دیکھو قرآن کتاب کی تعلیم کی برکت کیا ہے. جب کسی کو کتاب کا علم آ جائے، توجہ کریں، جب کسی کو کتاب کا علم آ جائے کتنا پاورفل ہو جاتا ہے وہ بندہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ہدہد غائب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے. اچھا سلیمان علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے پتہ ہے؟ تو یہ بھی سن لیں. ذکر سلیمان آیا ہے تو اب ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک کنڈیشن رکھی، سلیمان میں تجھے بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک کنڈیشن یہ ہے، میں تجھے دو میں سے کوئی ایک چیز دوں گا، یا تو بادشاہت لے لے یا تو علم لے لے. بول سلیمان کیا چاہیے؟ علم لے یا بادشاہت؟ بادشاہت لے تو علم نہیں ملے گا، علم لے تو بادشاہت چھوڑنی پڑے گی. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے علم چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے. اور قربان جب علم آیا تو علم کی برکت سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی. علم بلند کرتا ہے. ہزاروں سال تسبیح پڑھنے والے فرشتے جو حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں وہ علم کی بنیاد پر جھکے. آدم نے ایک بار بھی تسبیح نہیں پڑھی، وہ ہزاروں سال پڑھتے رہے تسبیح، لیکن قدرت نے جھکایا، بلکہ ان کو اپنی تسبیح پہ ناز تھا. نحنو نسبح بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کرتے، تیری تقدیس بیان کرتے، تیری تسبیح پڑھتے ہیں. اور آدم علیہ السلام نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی. آدم کے پاس کیا تھا؟ فرشتوں کے پاس تسبیح کی عبادت تھی. اور آدم کے پاس وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کے پاس علم الاسماء تھا. علم الاسماء، یہاں توجہ آپ سب کی چاہتا ہوں، علم الاسماء تھا، چیزوں کا علم تھا. علم معرفت کی بات نہیں کی گئی، علم مذہب کی بات نہیں کی گئی، خدا کی ذات و صفات کی علم کی بات اللہ نے دیا تھا. لیکن جو جھکایا ہے فرشتوں کو، علم الاسماء کا ذکر کیا ہے. علم الاسماء کا مطلب کیا؟ یہ سوئی ہے، یہ سبزی ہے، یہ مائک ہے، یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ دوات ہے، یہ چپل ہے، یہ جوتا ہے. علم الاسماء اس کو کہتے ہیں. جب علم الاسماء آ جائے تو فرشتے جھک جاتے ہیں. جب علم الہی کی اللہ و معرفت نصیب ہو جائے، ذات رسالت کی معرفت نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ اس بندے کا مرتبہ کیا کرتا. اس سے معاذ اللہ یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا. یہاں بات بتائی جائے کہ علم الاسماء پر یہ فضیلت دی گئی ہے، تو علم الادیان پر فضیلت کی بات کیا ہوگی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے علم سیکھو مذہب کا، بلکہ علم دین ایک سیکنڈ، ایک لمحہ سیکھنا. اطلب العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائیہا، کہ رات کی ایک گھڑی میں علم دین کا سیکھنا رات پر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. علم سیکھو. آدم حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے علم چاہیے، علم لیا تو بادشاہ دیا. پھر دیکھیں اب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. یوسف کو جیل کی کوٹری سے نکال کر جس نے مصر کے تخت پہ بٹھایا وہ علم تھا. علم تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر کا علم. تو سلیمان علیہ السلام، بات چلتی سلیمان علیہ السلام کی کہ آپ بادشاہ بنے. ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک بڑا خوبصورت پیارا پیارا پرندہ ہے، بہت خاص پرندہ ہے وہ. ہدہد وہ غائب تھا. سلیمان علیہ السلام نے نظر ڈالی پرندوں پر. پرندے بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں. یہ علم کی بات. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی ہدہد کدھر ہے؟ کہا وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا. اجازت کے بغیر گیا، آئے گا میں اس کو ذبح کر دوں گا سزا کے طور پہ. اور بچنے کی صورت یہ ہے کوئی خاص خبر لائے تو چھوڑ دوں گا. ہدہد آیا. ہدہد کو کہا گیا بھئی تیری تو شامت ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جلال ہے. نبی سے پرندہ بھی ڈرا ادب سے، ورنہ وہ تو سوچے کہ میں بھاگ جاؤں گا کیا کر لیں گے میرا. لیکن جانتے تھے سلیمان کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں، جائے گا کہیں بھی پکڑ کے کھینچ لیں گے. ٹھیک، یہ نبی کی شان ہے. جب سلیمان کی شان یہ ہے تو جانے سلیمان کا عالم کیا ہے. ہدہد کو کہا اگر خبر لائے تو ٹھیک ورنہ ذبح. ہدہد آیا، سرکار مجھے جلدی نہ کریں، بہت خاص خبر لائے. کیا لایا؟ میں ایسی جگہ اڑتا ہوا گیا تھا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت حکومت کرتی ہے.
اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، عرش عظیم کا قرآن میں اس کو بہت بڑا تخت ہے اس کا، اور وہ اس کو بہت کمرے میں چھپا کر 7 تالوں میں چھپا کے رکھتی ہے، اور بہت چتر چالاک عورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہمارا پیغام لے جاؤ، پیغام لے گیا، اتنی ہوشیار تھی، اس کو کہا یا اسلام قبول کرو، اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اگر یہ بادشاہ نیرا بادشاہ ہوگا ہم اس کو تحفے کی رشوت دے کر منہ بند کرا دیں گے، اور اگر واقعی نبی بادشاہ ہوگا تو یہ اسلام پر ہی راضی ہوگا، تحفے پہ راضی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اس نے بہت بھرپور تحفے بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے زیادہ میرے پاس سے لے جاؤ، اسلام قبول کرو ورنہ تیار رہو۔ پھر وہ خود آئی، جب وہ نکلی تو پھر حدود آیا، سرکار وہ آ رہی ہے اور بہت بڑا تخت اس کے پاس ہے۔ سرکار سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ آ رہی ہے، ہم اس کو اچھمے میں ڈالیں گے معجزے کے ذریعے سے، اس کا تخت یہاں لائیں گے اس کے آنے سے پہلے، اور اس کو اس کا تخت بتائیں گے تاکہ اسے پتہ چلے۔ پھر کیا ہوا، ادھر وہ نکلی، سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ کی اور فرمایا کہ بتاؤ تخت بلقیس کون لائے گا میرے پاس؟ ایک جن کھڑا ہوا، ناپاک جن، شریر خبیث جن، اس کا نام تھا عفریت۔ اس نے کہا سرکار آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت لاؤں گا۔ کتنے ٹائم میں؟ آپ کی محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب سے، اور ظہر سے پہلے پہلے آپ کی محفل ختم ہو جاتی تھی۔ کہا محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ سرکار سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے اور پہلے چاہتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھی اور ولی، آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں لاؤں گا۔ کہا کتنے وقت میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت بلقیس لا کے حاضر کروں گا، اور اس نے حاضر کر دیا۔ ایک بات اب ذرا سنتے چلیں، آصف بن برقیہ نے نہیں پوچھا، نہ تفسیر میں نہ قرآن کی آیتوں میں ہے سرکار اس کا محل کا ہے، ایک نہیں پوچھا، کس گلی میں نہیں پوچھا، کس محلے میں نہیں پوچھا، کہاں رہتی ہے، ایڈریس کچھ نہیں پوچھا۔ کیا فرمایا کہ میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا۔ بھائی وہ جائیں گے اور آئیں گے تو پلک جھپک جائے گی، کہ ہم سلیمان علیہ السلام آنکھیں کھول کے رہیں گے معاذ اللہ؟ پلک جھپکنے سے پہلے مطلب یہاں سے جانا نہیں اور تخت کو آ جانا ہے۔ پتا چلا کہ آصف بن برقیہ جب تخت لاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے غلام، تو انہیں محلہ علاقہ پوچھنے کا جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کو پتا ہے کہ کہاں سے تخت لانا ہے۔ ہاتھ بڑھایا تخت حاضر کر دیا، غیر حاضری سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ ایک مسئلہ مشہور ہے، گیا نہیں ایسے آ، گیا نہیں ایسے نہیں، گیا نہیں اتنی جلدی آ۔ یہ مسئلہ لوگوں نے غالباً آصف بن برقیہ سے سیکھے، گیا نہیں ایسے آ، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کیا۔ پتہ نہیں پوچھا، ایڈریس نہیں پوچھا، میں نہیں، اور تالے 7 لگا کر 7 کمروں میں چھپا کے آئی تھی۔ ارے نادان، جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پتہ پوچھے بغیر اپنے مقصود پر پہنچ سکتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی اولیاء چاہے غوث العظم ہو چاہے غریب نواز ہو، بغیر پتہ پوچھے امت کو کیوں نہیں پہنچ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تخت لا کے حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جو تخت لایا نا آصف بن برقیہ نے، ان کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا، علم الکتاب، کتاب کا علم تھا۔ اب مجھے بتاؤ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کون سی کتاب تھی؟ اس کتاب کو زبور کہتے ہیں۔ تو جس کے پاس زبور کا علم ہو تو